اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت ششم مضمون سماجی علوم برج کورس کے ہمارے 34ویں دن کی ایکٹیویٹی سرگرمی ہے۔ سبق کا نام ہے مستقل زندگی اور شہری تہذیب۔ یہ جماعت پنجم کے ماحولیاتی مطالعہ دوم کا سبق، یونٹ مستقل زندگی اور شہری تہذیب۔ شہری تہذیب، ہم شہروں میں رہتے ہیں، شہری تہذیب سے ہم واقف ہیں۔ شہروں میں بڑی بڑی سڑکیں، بڑی بڑی عمارتیں ہوا کرتے ہیں، یہ ہماری شہری تہذیب ہے۔ اس کے علاوہ مستقل زندگی کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں، پچھلی ایکٹیویٹی میں آپ نے سمجھا ہے مستقل زندگی ایک جگہ رہنا۔ ہم بھی آج ایک ہی جگہ رہتے ہیں۔ آؤ کر کے دیکھیں۔ پہلا سوال، پہیے کی دریافت نہیں ہوئی ہوتی تو کیا ہوا ہوتا؟ کم از کم 5 سطروں میں لکھیے۔ جواب، پہیے کی دریافت نہیں ہوئی ہوتی تو بڑے پیمانے پر برتن سازی ممکن نہیں ہوتی۔ پہیے والی گاڑی کی ابتدا نہیں ہوئی ہوتی، تجارت کی رفتار میں تیزی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ شہری تہذیب وجود میں نہیں آتی۔ سرگرمی یہاں پر اس کے سامنے معلومات دی گئی ہے، یہ معلومات آپ کو پڑھنی ہے۔ تانبے کا زمانے کے بارے میں بتایا گیا ہے یہاں پر۔ تانبے کے ساتھ ساتھ کانسا جو دھات بنتی ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے۔ 2 دھاتوں کی آمیزش ہوتی ہے، ملایا جاتا ہے 2 دھاتوں کو، تب جا کر کانسا اس دھات کا وجود ہوتا ہے، یہ بنتی ہے، یہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو معلومات ہے، یہ معلومات بھی آپ کو پڑھنی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو مٹی کے برتن بنائے جاتے تھے، پہیے کا استعمال کر کے اور زیادہ بہتر مٹی کے برتن بنائے جانے لگے۔ تانبے کا زمانہ یہ جو تھا، یہ نئی تحقیقات اور نئی دریافتوں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں پہیے کی ایجاد ہوئی، انسان نے پہیہ دریافت کیا، اور اس کے بعد آمد و رفت کا جو ذرائع ہیں اس میں بڑی ہی تیزی کے ساتھ تبدیلی آئی، اور پہیے کی مدد سے مٹی کے برتن بنانے والوں نے اس کا استعمال کیا، اور بڑے پیمانے پر زیادہ تعداد میں مٹی کے برتن بنائے جانے لگے۔ اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ پیداوار بڑے پیمانے پر ہونے لگی، اور جب پہیے والی گاڑی کی ایجاد ہوئی تو اس کے ذریعے مال کو دور تک کم وقت میں پہنچایا جانے لگا۔ اس طرح تجارت میں زبردست ترقی آئی۔ یہ آپ معلومات جو دی گئی اسے پڑھیں گے۔ مجھے کیا سمجھا، آپ کو اس میں جو سمجھ میں آیا آپ لکھیں گے۔ آئیے سوالوں کے جوابات تلاش کریں۔ پہلا سوال، تانبے کے زمانے میں کس کی دریافت ہوئی؟ جواب لکھیں گے، تانبے کے زمانے میں پہیے کی دریافت ہوئی۔ دوسرا سوال، پہیے کا استعمال سب سے پہلے کس نے کیا؟ پہیے کا استعمال سب سے پہلے مٹی کے برتن بنانے والے لوگوں نے کیا۔ تیسرا سوال، تانبے کے زمانے میں گاؤں کی توسیع کس طرح ہوئی؟ جواب، مٹی کے برتن اور دیگر مختلف قسم کی چیزیں بنانے والے ماہر فن کاریگر کام کی سہولت کے پیش نظر گاؤں میں ایک مقام پر بسنے لگے۔ اس طرح تانبے کے زمانے میں گاؤں کی توسیع ہوئی۔ چوتھا سوال، آمد و رفت کے طریقے میں تبدیلی ہونا کیوں ضروری تھا؟ جواب، اشیاء کی پیداوار بڑے پیمانے پر شروع ہونے کے بعد تجارت میں بھی اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ سے آمد و رفت کے ذرائع میں یا آمد و رفت کے طریقے میں تبدیلی ہونا ضروری تھا۔ مجھے مزید مشق کرنا پسند آئے گا۔ پہلا سوال، پہیے کے استعمال سے تجارت میں کیسی ترقی ہوئی ہوگی؟ لکھیے۔
جواب: پہیے کے استعمال سے بڑے پیمانے پر برتن سازی اور ان کی خرید و فروخت ہونے لگی ہوگی۔ اس کے علاوہ پہیوں والی گاڑیوں کے ذریعے کم وقت میں دور دراز کے زیادہ تر علاقوں تک پیداواری اشیاء کی آمد و رفت ہونے لگی ہوگی۔ اس طرح پہیے کے استعمال سے تجارت میں ترقی ہوئی ہوگی۔ سوال نمبر 2، دی ہوئی تصویر میں پہیے کی بدلتی شکلیں دی گئی ہیں۔ پہیے کی ان بدلتی شکلوں کی وجہ سے آمد و رفت میں کیا فرق ہوا ہوگا؟ جواب: گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پہیے کی شکل چھوٹی ہوتی چلی گئی۔ بڑی شکل کے پہیے وزندار ہونے کی وجہ سے آمد و رفت دھیمی رفتار سے ہوتی ہوگی، جبکہ چھوٹی شکل کے پہیے ہلکے ہونے کی وجہ سے آمد و رفت کی رفتار میں تیزی آئی ہوگی۔ اس طریقے سے ہماری یہ ایکٹیویٹی یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔